اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اب تھوڑا سا گہما گہمی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ گلی محلوں کی حد تک نظر آ رہی ہے. آپ کے محلے میں آپ نے گزرتے ہوئے کچھ تھوڑی ایکٹیویٹی دیکھی صدف؟ میں نے غور نہیں کیا. غور نہیں کیا؟ اچھا، میں نے دیکھا ہے تھوڑا سا یہ تھوڑا سا چھوٹے موٹے اب ناک کی سیٹ پہ چلتی ہے، موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے بندہ. یہ اچھا ہے. میں ادھر ادھر تانکا جھانکی نہیں کرتی. تو کیا کریں نا، تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے. تو انتخابی گہما گہمی ہے اور اسی انتخابی دوڑ میں پشاور کی ٹرانسجینڈر صوبیہ خان بھی شامل ہیں. پی کے 81 سے یعنی کہ خیبر پختونخوا سے وہ آزاد امیدوار کے طور پر انتخابی دنگل میں ہوں گی. اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہیں، صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں اور پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں. صوبیہ پہلی بار انتخابی عمل کا حصہ بن رہی ہیں اور پر امید ہیں کہ لوگ ان کی بات سنیں گے، انہیں ووٹ بھی دیں گے. چیک کریں جی. تو صوبیہ ہمارے ساتھ ہیں، صوبیہ سے ہم پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ صوبیہ فار جوائننگ اس، اور آپ صحافت کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ مشن کیا ہے آپ کا انتخابی الیکشن جیت کے؟ صحافت میں بھی آپ عوام کی آواز تو اٹھا رہے ہیں کہ مسائل پہ بات کر رہے ہیں. مسائل پہ بات کریں، الیکشن سے کیا ہوگا ایسا، اور جیتیں گی تو کیا ہوگی؟ اور پہلے ذرا یہ بتائیے گا آپ کا پورا اس میں لے کے مشن کیا ہے؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ون دس الیکشن اور پارٹیسپیٹ ان دس الیکشن؟ تھینک یو سو مچ. بڑی مہربانی آپ سب نے مجھے موقع دیا بات کرنے کے لیے. بیسکلی میں الحمدللہ خیبر پختونخوا کی پہلی ٹرانسجینڈر ہوں کہ اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہتی ہوں. اس کے علاوہ میں صحافت میں میرے 6 سال ہو گئے میں اس پروگرام ہوسٹ کرتی ہوں. بیسکلی میں جب صحافت کرتی تھی میری آواز لوگ سنتے بھی پیتے، ان پہ بھی کام بھی ہوتا تھا، لیکن میں زیادہ تر یہ بات دیکھتی تھی کہ ہمارے لیے باتیں تو ہوتی تھی لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تھی. اس بار میں پی کے 81 سے اس وجہ سے میں کری کہ میں اپنے حلقے کے لیے کچھ کام کر سکوں. ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ٹرانس کمیونٹی کچھ نہیں کر سکتی، اگر ان کو موقع دیے جائے تو وہ کام کر سکتی. جس طرح میں پلیٹ فارم سے کام کر رہی ہوں، اس طرح صوبائی اسمبلی میں جب میں جاؤں گی تو اپنے پی کے 81 کے جتنے لوگ ہیں ان کی میں خدمت کر سکوں گی. اس کے علاوہ میرے ٹرانسجینڈر ہیں الحمدللہ خیبر پختونخوا میں بہت ٹرانس کمیونٹی ایسی ہے کہ جو ایجوکیٹڈ ٹرانسجینڈر ہے، لیکن ابھی تک ٹرانسجینڈر کو نوکریاں نہیں مل رہی. تو مجھے اس بات پہ جب میری کمیونٹی مجھ پہ سوال کرتی ہے کہ آپ صحافت سے ریلیٹڈ ہیں، آپ تو میڈیا پہ ان ہوتی ہیں، تو ہمارے لیے ابھی تک خیبر پختونخوا میں ابھی تک ہمارے لیے ایک سیٹ بھی نہیں ہوتا کہ ہم وہاں پر بیٹھ کے اپنے اچھی طریقے سے باعزت روزگار کر سکیں. تو اس بار میں پی کے 81 سے لڑ رہی ہوں، اپنے علاقے کے لیے بھی کام کروں گی اور اپنی کمیونٹی کے لیے بھی کام کروں گی، کیونکہ جب تک ہم خود صوبائی اسمبلی تک نہیں جائیں گے تو ہمارے لیے کام نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو میڈم پتہ ہوگا کہ میں نے پشاور ہائی کورٹ میں بھی ریٹ کیا ہے. اس وجہ سے میں نے ریٹ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسمبلی میں ہماری خواتین بھی موجود ہوتی ہے، اقلیت بھی موجود ہوتی ہے، ڈسیبل بھی موجود ہوتے ہیں، ان کو مخصوص یا ریزرو سیٹ دیے ہوتے ہیں. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بھی اس بار ہمیں بھی ریزرو سیٹ دیں، کیونکہ اگر ہم ریزرو سیٹ پہ آئیں گے تو ہم صوبیہ ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہیں، یعنی کہ ایکسیپٹنس موجود ہے. حالانکہ فیملی سے ایکسیپٹنس ہوگی تو انسان دنیا کو بھی پیش کر سکتا ہے کہ مجھے تو میری فیملی نے قبول کیا ہوا ہے، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. دوسرا ہی مجھے بتائیں کہ جو آپ جس حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہاں پر لوگوں کا رسپانس کیا ہے؟ اور میں نے ایک سوال آپ سے شروع میں کیا تھا کہ جب آپ صحافی ہوتے ہیں نا یا آپ صحافت سے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی ایکسیس ہوتی ہے ایوان اقتدار تک، آپ ٹائمز لوگوں کے مسائل پہنچا سکتے ہیں، تو وہ بھی ابھی بھی آپ پہنچا سکتی ہیں. تو فرق کیا ہے وہاں تک جانے میں اور اس طرح؟ سر آپ نے بہت اچھا کوسچن کیا. الحمدللہ کے لوگ ہیں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی، جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بات کی، جب فیملی ایک ٹرانسجینڈر کو ایکسیپٹ کرتے تو ان کے مسئلے جو ہوتے ختم ہو جاتے. تو الحمدللہ میرے پیرنٹس نے مجھے جب سے مجھے ایکسیپٹ کیا بچپن سے، تو الحمدللہ مجھے کامیابی مل رہی ہے. تو اس طرح فیملی کے جو لوگ وہ مجھ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرے، علاقے کے لوگ مجھے بہت زیادہ ٹرسٹ کر رہے. جس طرح آپ نے صحافت کی بات کی کہ میں نے کم از کم 6-7 سال سے میں کام کر رہی ہوں صحافت سے، مجھے یہ بات بہت زیادہ ہوئی کہ جب میں بات کرتی ہوں تو اس بات کو لوگ سنتے ہیں، اس پہ کام ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سر جب تک میں خود اسمبلی میں نہیں جاؤں گی، ہماری کمیونٹی اسمبلی میں نہیں جائیں گی، ان کی رائٹس پہ بات نہیں ہوگی تو امپلیمنٹیشن میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ہم دیکھتے ہیں سر، آپ خود سوچیں کہ ہمارے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ہسپتالوں میں ہمارے سب کے وارڈ موجود ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھتے بچوں کے بھی ہوتے ہیں، اس میں میل کے بھی ہوتے ہیں،
फीमेल की भी होते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर के वार्ड्स ही नहीं होते। जब तक एक ट्रांस खुदा न ख्वास्तों के साथ मसला होगा, वो अस्पताल आएगा तो वो क्या करेगा? तो आपके मद्दे मुकाबिल कौन है फिर अभी तक? क्या अभी तक नाम सामने आ गए कि नहीं आ गए, ये बताएं। और जो आपने कागजात नामजदगी सबमिट कराए होंगे, उसमें कोई मुश्किलात तो नहीं रही आपको नॉमिनेशन पेपर्स में? मेरे मुकाबले में सारी पार्टियां मौजूद है। मेरी पीके कासी के जितने लोग हैं, जितनी पार्टियां, सारे मेरे साथ मुकाबले में हैं। और मेरे जो कागजात में ये था कि ज्यादातर हम देखते हैं मैडम कि हमारे ट्रांसजेंडर को इस बार भी उनको वो मौके नहीं मिले, क्योंकि हम ये चाहते थे कि जिस तरह ये लोग कहते कि ट्रांस कम्युनिटी बहुत कमजोर तबका है, ये बहुत कमजोर है, ये तो इस बार भी इन लोगों ने अपने जर्नल पे हमें लड़वा रहे। तो मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह हमारी और पार्टीज होती है, सारी पार्टियों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरह आप लोग को रिजर्व सीट पे खवातीन को भी लेती है, अकलियत को भी लेते, डिसेबल को भी लेते, इस बार हर पार्टी को चाहिए कि हमें भी अपने साथ एक्सेप्ट करें, हमें भी एक रिजर्व सीट दे कि वहां पर हम बैठकर अपनी पीके कासी के लिए खिदमत कर सके, अपनी कम्युनिटी के लिए बात कर सके। तो ये मेरे लिए ऐसा होगा कि हमारी कम्युनिटी से इनके जितने भी मसले होंगे वो खत्म हो जाएंगे। यानी आप ये कहना चाह रही हैं सोबिया कि जिस तरीके से खवातीन के लिए रिजर्व सीट होती है, अकलियतों के लिए होती हैं, और आप जाहिर है वो तबका है जिसको लोग इस नजर से भी देखते हैं कि इनके तो अपने मसाइल इतने हैं, तो ये हमारे मसाइल कैसे हल कर सकेंगे? तो आप चाहते हैं कि वहां भी आप लोगों के लिए कुछ सीट्स मुख्तस होनी चाहिए। दैट इज योर मैसेज, आई थिंक। यस, हम जब खुद बैठेंगे तो हमारे मसले भी सुने जाएंगे, उस पर काम भी होगा। बेसिकली हम देखते हैं हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह काम कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में मेरी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो एजुकेशन उनके साथ है, लेकिन अभी तक उनको नौकरियां नहीं मिल रही। जब उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी तो वो क्या करेंगे? वो नाच गाना करेंगे, नाच गाने के बदौलत अपने लिए रोजगार उनके साथ नहीं होता। तो लेकिन आपने बड़ा सही इकदाम उठाया है अपनी आवाज को मजीद आगे पहुंचाने के लिए और मसाइल हल करने के लिए। विश यू गुड लक। थैंक यू so much, Sophia.